ایک شخص گاؤں میں پیدا ہوا مگر جاب کے سلسلہ میں دوسرے شہر چلا گیا، وہیں پہ رہائش رکھ لی، بیوی بچے ساتھ ہیں۔ تو کیا جب وہ اپنے آبائی گاؤں میں جائے گا تو قصر نماز پڑھے گا یا پوری نماز پڑھے گا؟ تو محترم دیکھیں، انسان کے تین وطن ہوتے ہیں، ایک کو وطن اصلی کہتے ہیں، دوسرے کو وطن اقامت کہتے ہیں، اور تیسرے کو وطن سکنا کہتے ہیں۔ وطن اصلی انسان کا وہ گھر یا وہ علاقہ ہوتا ہے جہاں اس کی پیدائش ہوئی اور وہیں پہ وہ پلا بڑھا، وہ اس کا اصلی وطن یعنی اصلی گھر ہے، آبائی گھر بھی جسے کہتے ہیں۔ اور وطن اصلی وہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کسی دوسرے شہر میں رہائش رکھنے کے لیے جگہ لے لے، مکان بنا لے، تو وہ بھی انسان کا وطن اصلی ہوتا ہے۔ دوسرا وطن ہے وطن اقامت۔ وطن اقامت وہ وطن ہے کہ جہاں آدمی 15 دن سے زائد رہنے کی نیت کرتا ہے، جیسے کسی کے ہاں مہمان جائیں اور اتنا سفر ہو جو کہ شرعی سفر بنتا ہے 98 میل یا 98 کلومیٹر، تو اگر کسی ایسی جگہ پہ گئی ہیں 98 کلومیٹر یا 58 میل سفر کر کے اور وہاں 15 دن سے زائد رہنے کا ارادہ ہے، تو وہ وطن اقامت ہوتا ہے، وہاں پوری نماز پڑھی جاتی ہے۔ تیسرا وطن ہوتا ہے وطن سکنا۔ یہ وہ وطن ہے کہ جو عارضی رہائش ہوتی ہے، جہاں 14 دن سے کم رہنے کی نیت ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے گھر سے 58 میل یا 98 کلومیٹر کا سفر کر کے لاہور، پنڈی، کراچی یا ان دوسرے شہروں میں گئے اور 14 دن سے کم رہنے کی نیت ہے، تو آپ مسافر ہیں، آپ قصر نماز ادا کریں گے۔ وطن اصلی میں مکمل نماز پڑھی جاتی ہے، وطن اقامت میں بھی مکمل نماز پڑھی جاتی ہے، اور وطن سکنا میں قصر نماز پڑھی جاتی ہے۔ اب جو آپ نے سوال کیا کہ وہ شخص جو ہے وہ شہر منتقل ہو گیا، بیوی بچے وہیں ہیں، تو جب وہ اپنے گاؤں آتا ہے جہاں اس کے ماں باپ رہتے ہیں تو کون سی نماز ادا کرے گا؟ دیکھیں، وہ گھر اس کا آبائی گھر ہے، وہ گاؤں اس کا آبائی گاؤں ہے، وہاں پہ اس کی زمین بھی ہوگی، یا اگر زمین نہیں بھی تو جو گھر ہے ماں باپ کا اس میں اس کا بھی حصہ ہے، تو وہ اس کا وطن اصلی بھی شمار ہوگا۔ ایک تو وطن اصلی یہ ہو گیا، لہٰذا جب بھی وہ گاؤں آئے گا تو وہ پوری نماز ہی ادا کرے گا۔ ہاں، اگر یہ صورتحال بنے کہ اس کے ماں باپ بھی وہاں سے چلے جائیں، اس کا آبائی گھر بھی سیل ہو جائے، وہ اپنی پراپرٹی بھی وہاں سے بیچ دے اور بالکل اجنبی ہو جائے اپنے آبائی گاؤں سے، تو پھر وہاں جب وہ آئے گا تو پھر قصر پڑے گا۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، لوگ شہروں میں کام کاج کے لیے جاتے ہیں تو پیچھے ان کے ماں باپ موجود ہوتے ہیں، ان کی تھوڑی بہت زمین ہوتی ہے، ایک آدھ مکان یا پلاٹ موجود ہوتا ہے، تو وہ بندے کا اصلی گھر، اصلی وطن ہوتا ہے، یہاں پہ پوری نماز پڑھی جائے گی، قصر نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ واللہ اعلم بالصواب۔